السلام علیکم طلباء، میں بلو بیل اسکول سسٹم سے آپ کی استانی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ طلباء، یہ ہمارا اردو ادب کا لیکچر ہے، لہذا تمام طلباء اپنے اردو ادب کی کتابیں کھول لیں۔ اردو ادب کی کتاب کا صفحہ نمبر 77۔ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 77 سخاوت ہو تو ایسی سبق نمبر 19 یہ کہانی شروع کروائی تھی اور ہم نے سبق نمبر 77 کی پڑھائی کر لی تھی۔ اب ہم اس کی آگے مزید پڑھائی کریں گے۔ صفحہ نمبر 78۔ صفحہ نمبر 77 میں بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوا تھا کہ بہت زیادہ قحط ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حاتم تائی اور اس کی بیوی خشک سالی کی وجہ سے اس کے بچے بھوک سے نڈھال تھے، اس کی بیوی بھوک سے نڈھال تھی، وہ لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب ہم اس کی آگے پڑھائی کریں گے بعد میں کیا ہوتا ہے۔ رات کا بڑا حصہ گزر گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور پھر چھوڑ دیا۔ حاتم نے کہا، کون ہے؟ ایک عورت کی آواز آئی، میں آپ کی پڑوسن ہوں، میں اپنے بچوں کو چیختا چلاتا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے اس کے سوا اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ حاتم، تم بہت سخی ہو، میرے بچوں پر رحم کرو، خدارا انہیں مرنے سے بچا لو، انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، وہ بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں گے، میں بڑی امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے نا امید نہ کرنا۔ حاتم نے کہا، جاؤ تم اپنے بچوں کو یہاں لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت وہ بچوں کو گود میں اٹھائے اور 4 بچوں کو خود سے لپٹائے چلی آئی۔ حاتم نے اٹھ کر اپنے پیارے گھوڑے کو ذبح کیا، کھال ادھیڑی، چھری عورت کے ہاتھ میں دی اور آگ جلائی۔ پھر سب آگ کے گرد جمع ہو گئے اور گوشت بھون بھون کر کھانے لگے۔ حاتم قبیلے کے ہر گھر میں پہنچا اور سب کو دعوت دی، لوگوں اٹھو، آگ کے پاس پہنچو۔ تھوڑی دیر میں سب اکٹھے ہو گئے اور اپنی بھوک مٹانے لگے۔ وہ چادر میں لپٹا ہوا ایک طرف بیٹھا رہا اور گوشت کھانے والوں کو چپ چاپ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ اس نے خود گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ چکھی، حالانکہ وہ سب سے زیادہ بھوکا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس گھوڑے میں سوائے ہڈیوں کے اور کچھ باقی نہ رہا، مگر حاتم کا دل بھوکوں کی مدد کر کے خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ اب بیٹا آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ گھوڑے کا گوشت کیسے کھاتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو گھوڑے کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے صرف ہم لوگ گائے کا، بکری کا اور دمبے کا، اونٹ کا یہی گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی صورت میں جب بہت زیادہ آپ کی مجبوری، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جیسے کہ ان لوگوں کے پاس آپ کو پتہ ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بھوک سے مر رہے تھے، تو ایسی صورت میں یا آپ جب جنگ میں ہوں اس صورت میں آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب آپ بھوک سے مر رہے ہوں تو اس صورت میں آپ گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ سب اپنی کاپیاں کھولیں، ہم لوگ اس کا کام کریں گے کاپی پہ۔ اردو کی کاپی اپنی دیکھیں، تیار کریں۔ 12 جنوری 2021 میں نے یہاں اردو لکھے، لیکن آپ لوگ یہاں جماعت کا کام لکھیں گے۔ دن ہے منگل۔ سبق نمبر 19 سخاوت ہو تو ایسی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے املاء اور الفاظ میں نہیں کیے تھے، آج ہم اس کے الفاظ جملے کریں گے۔ قحط، عرب کے ایک علاقے میں قحط پڑ گیا۔ بلبلانا، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ طویل، لاہور سے کراچی کا سفر بہت طویل ہے۔ امید، میرے والدین کو مجھ سے بہت امید ہے۔ دل جوئی کرنا، ہمیں پریشان لوگوں کی دل جوئی کرنی چاہیے۔ طلباء میں اس کو مزید تفصیل سے اپنے زوم سیشن میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی، لہٰذا تمام طلباء زوم سیشن کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔